اگر بادشاہوں کے سامنے بات کرنے کے آداب سے واقف ہو تو تمہیں بات کرنے کی اجازت ہے۔ یہ جملہ یمن کے بادشاہ سیف حمیری نے مکہ کے وفد سے کہا تھا۔ یہ وفد سیف حمیری کو یمن فتح کرنے پر مبارکباد دینے آیا تھا۔ بادشاہ کا مکمل نام سیف ابن ذی یزن حمیری تھا۔ حمیر دراصل یمن کا ایک قبیلہ تھا۔ سیف حمیری کے بابا دادا نے برسوں اس ملک پر حکومت کی تھی، لیکن پھر حبشیوں نے حملہ کر کے یمن پر قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کر لی اور پھر 70 سال تک یمن پر حبشیوں کی حکومت رہی۔ سیف حمیری جوان ہوا تو اس نے اپنا ایک زبردست لشکر ترتیب دیا۔ جب اس کا لشکر مضبوط ہو گیا تو اچانک اٹھا اور زوردار حملہ کر کے حبشیوں کو یمن سے نکال دیا۔ یوں باپ دادا کی حکومت سیف حمیری نے واپس لے لی۔ چونکہ یمن بھی عرب ہی کا علاقہ تھا، جب یمن پر حبشیوں نے قبضہ کیا تھا تو عربوں کو بھی افسوس ہوا۔ سیف حمیری نے یمن کو حبشیوں کے قبضے سے آزاد کروایا تو عرب بھی بے حد خوش ہوئے۔ چنانچہ عرب کے مختلف وفود سیف حمیری کو مبارکباد دینے کے لیے یمن پہنچے۔ مکہ کے معزز سرداروں پر مشتمل ایک وفد بھی بادشاہ کو مبارکباد دینے کے لیے آیا۔ اس وفد میں عبد المطلب بھی تھے۔ مکہ کا یہ وفد جب یمن پہنچا تو سیف حمیری شہر صنعاء کے محل میں موجود تھا۔ سیف حمیری معطر چادریں اوڑھے ہوئے تھا، اس کے سر پہ تاج تھا اور وہ سونے کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد یمن کے معزز لوگ بھی سونے کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تلواریں ان کے سامنے رکھی ہوئی تھیں۔ سیف حمیری کو مکہ کے وفد کی اطلاع دی گئی اور ان کا مقام و مرتبہ بھی بتایا گیا۔ اس نے وفد کو دربار میں آنے کی اجازت دے دی۔ وفد کے لیے بھی دربار میں کرسیاں بچھائی گئیں۔ عبد المطلب کے علاوہ وفد کے تمام لوگ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ عبد المطلب آگے بڑھے اور بادشاہ سیف حمیری کے قریب پہنچ گئے۔ بادشاہ کے سامنے پہنچ کر عبد المطلب نے بولنے کی اجازت چاہی۔ عبد المطلب کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر سیف حمیری بولا، اگر بادشاہوں کے سامنے بات کرنے کے آداب سے واقف ہو تو تمہیں بات کرنے کی اجازت ہے۔ عبد المطلب نے بولنا شروع کیا، اے شاہ یمن، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بلند، عظیم الشان اور باعزت رتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یمن کی بادشاہ کی صورت میں آپ کے لیے عزت و عظمت کا ایک ایسا درخت لگایا ہے جس کی جڑیں بے حد گہری اور مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں بہترین جگہوں اور مقامات تک پھیلی ہوئی ہیں۔ آپ کے باپ دادا گزشتہ دور کے بہترین لوگوں میں سے تھے اور آپ ہمارے لیے ان کے بہترین جانشین ہیں۔ آپ کے بزرگوں کے تذکرے دنیا سے کبھی ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ جیسا بہترین آدمی ان کا جانشین ہے، اور ان لوگوں کے تذکرے بھی کبھی ختم نہیں ہوں گے جو آپ جیسے شخص کے جانشین ہوں گے۔ اے یمن کے معزز بادشاہ، ہم اللہ تعالیٰ کے حرم کے خادم اور اس کے محافظ ہیں۔ ہم آپ کے پاس اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ شکر ہے وہ برائی ختم ہو گئی جو ہم سب پر بوجھ بنی ہوئی تھی۔ یمن پر حبشیوں کی حکومت در حقیقت ہم عربوں کی غلامی تھی۔ اے بادشاہ، ہم آپ کے لیے مبارکباد کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ ہم آپ کے بزرگوں کی عیادت کے لیے ہرگز نہیں آئے کہ حبشیوں نے ان کے ملک پر قبضہ کر لیا تھا۔ نہیں، ہم تو صرف فتح کی مبارکباد کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اتنا کہہ کر عبد المطلب خاموش ہو گئے۔ سیف حمیری عبد المطلب کی اس خوبصورت تقریر سے بے حد متاثر ہوا۔ الفاظ کو موتیوں کی طرح یوں ایک لڑی میں پرونے پر بادشاہ کو بے حد حیرت ہوئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اے بولنے والے انسان، تم کون ہو؟ سیف حمیری نے پوچھا۔ میں عبد المطلب بن ہاشم ہوں۔ عبد المطلب کے والدہ چونکہ مدینہ کے قبیلے خزرج کی تھیں اور خزرجی قبیلے کا تعلق یمن سے تھا، اس لیے ہاشم کا نام سن کر سیف حمیری خوش ہو کر بولا، ارے پھر تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہوئے۔ جی ہاں، عبد المطلب نے جواب دیا۔ سیف حمیری نے خدام کو حکم دیا، مکہ کے ان معزز لوگوں کو میرے قریب لے آؤ۔ مکہ کے اس وفد کو سیف حمیری کے بالکل قریب کر دیا گیا۔ سیف حمیری بولا، اے مکہ کے معزز لوگوں، ہم آپ اور آپ کے سواریوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ آرام دہ ٹھکانے پہ تشریف لائے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کے پاس آئے ہیں جو بے حد فیاض اور کھلے دل والے لوگ ہیں۔ ہم نے آپ کی گفتگو سن لی جو آپ کی طرح معزز تھی۔ ہم نے آپ کے محبت بھرے جذبات کو قبول کر لیا ہے۔ آپ لوگوں سے جو ہمارا رشتہ ہے ہمیں وہ بھی معلوم ہو گیا ہے۔ آپ تو ہمارے دن اور رات کے ساتھی ہیں۔ آپ جب تک ہمارے پاس ٹھہریں گے آپ کا اعزاز و اکرام کیا جائے گا، اور جب آپ ہمارے پاس سے رخصت ہوں گے تو آپ کو بہترین تحائف سے نوازا جائے گا۔ اس کے بعد قریشی وفد کو یمن کے شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔ ان کی خوب آؤ بھگت کی گئی۔ یوں ہی ایک مہینہ گزر گیا، لیکن دوبارہ نہ تو انہیں بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اور نہ ہی انہیں جانے کی اجازت ملی۔
1 مہینے کے بعد اچانک سیف حمیری کو ان کا خیال آیا۔ اس نے فوراً عبد المطلب کو اپنے پاس بلایا۔ جب عبد المطلب اس کے پاس پہنچے تو اس نے بالکل اپنے پاس بٹھا لیا اور کہنے لگا، اے عبد المطلب، میں اپنے پوشیدہ رازوں میں سے ایک ایسا راز تمہیں بتا رہا ہوں جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا۔ تمہارے سوا کوئی اور ہوتا تو میں اسے ہرگز یہ راز نہیں بتاتا، لیکن میں تمہیں صحیح رازدار سمجھتا ہوں۔ دیکھو، اس راز کو راز ہی رکھنا جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود اس راز کو نہ کھول دیں۔ میں نے اپنے پوشیدہ علم کے خزانے کی ان کتابوں کو پڑھ کر یہ راز جانا ہے جن کتابوں کو ہم دوسروں سے چھپاتے ہیں۔ وہ کتابیں ہم کبھی کسی کو نہیں دکھاتے۔ ان کتابوں میں ایک بڑی خبر اور ایک بڑے خطرے کے بارے میں لکھا ہے۔ اس خبر میں تم لوگوں کے لیے عام طور پر اور آپ کے خاندان کے لیے خاص طور پر عزت و شرف ہے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، خدا کرے آپ اور آپ کے خاندان کو بھی ایسی ہی بھلائی اور خوش نصیبی نصیب ہو جس کے بارے میں آپ مجھے خبر دے رہے ہیں۔ اے شاہ یمن، وہ خبر کیا ہے؟ سیف حمیری بولا، تہامہ کی وادی مکہ میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے دونوں مونڈھوں کے درمیان بالوں کا گچھا ہوگا۔ بالوں کا گچھا دراصل مہر نبوت ہوگا۔ اس بچے کو سرداری حاصل ہوگی۔ اے عبد المطلب، اس مقدس بچے کی وجہ سے تمہارے خاندان کو قیامت تک کے لیے اعزاز اور عظمت حاصل ہوگی۔ عبد المطلب نے کہا، اے بادشاہ، خدا آپ کو بھی ایسی ہی خوشبختی عطا فرمائے۔ اگر بادشاہ کا ادب، اعجاز اور ہیبت میری زبان نہ روکتی تو میں دریافت کرتا کہ اس بچے کا زمانہ کب آئے گا۔ اس کا زمانہ جان کر میری خوشی اور مسرت بڑھ جاتی۔ شاہ یمن بولا، اس بچے کا زمانہ یہی ہے، وہ پیدا ہو چکا ہوگا یا پیدا ہونے والا ہوگا۔ اس بچے کا نام محمد ہوگا۔ اس کے والد اور والدہ کا انتقال ہو جائے گا۔ والدین کی وفات کے بعد اس کے دادا اور پھر اس کے چچا اس کی پرورش کریں گے۔ ہماری آرزو ہے کہ کاش وہ بچہ ہم میں سے ہو، وہ ہمارے یہاں پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے کھلے عام ظاہر فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے اس کے مددگار بنائے گا۔ مدینہ کا قبیلہ خزرج دراصل یمن کا قبیلہ تھا جو مدینہ آ کر آباد ہوئے تھے اور پھر حضور کے ساتھی بن گئے تھے۔ یہ بادشاہ انہی کا ذکر کر رہا تھا۔ اس کے ساتھیوں کے ذریعے اس نبی کے خاندان اور قبیلے والوں کو عزت ملے گی۔ ان کا سر بلند ہوگا۔ ان جاں نثار ساتھیوں کے ذریعے ہی اس نبی کے دشمن ذلیل و خوار ہوں گے۔ اپنے ان ساتھیوں کے ذریعے ہی وہ نبی اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرے گا اور روح زمین کے اہم علاقے فتح کرے گا۔ وہ نبی رحمان کی عبادت کرے گا، شیطان کو دھمکائے گا، آتش کدوں کو ٹھنڈا کرے گا، بتوں کو توڑ ڈالے گا۔ اس نبی کی ہر بات خدا کا آخری فرمان ہوگا۔ وہ انصاف والے احکامات جاری کرے گا، وہ نیک کاموں کا حکم کرے گا اور خود بھی نیک کام کرے گا۔ وہ برائیوں سے روکے گا اور برائیوں کو مٹا ڈالے گا۔ بادشاہ سیف حمیری اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ عبد المطلب بولے، اے شاہ یمن، اللہ آپ کو کامیاب کرے، آپ نصیب والے ہوں۔ آپ کی سلطنت ہمیشہ باقی رہے، آپ کی عظمت اور اقبال میں ترقی ہو۔ اگر ممکن ہو تو اس بات کی کچھ مزید تفصیل سے آگاہ فرمائیے تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ یہ سن کر بادشاہ سیف حمیری بولا، بات ابھی ڈھکی چھپی ہے، علامتیں ابھی پردوں میں پوشیدہ ہیں، لیکن اے سردار مکہ عبد المطلب، اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ تم ہی اس بچے کے دادا ہو۔ یہ خوشخبری سن کر عبد المطلب سجدے میں گر گئے۔ سیف حمیری نے کہا، اے عبد المطلب، اپنا سر اٹھاؤ، اس عظیم خوشخبری سے اپنا سینہ ٹھنڈا کرو، اپنی پیشانی اونچی کرو اور مجھے بتلاؤ جو کچھ میں نے تم سے کہا اس میں کوئی علامت تم نے اپنے ہاں دیکھی؟ عبد المطلب بولے، اے شاہ یمن، میرا ایک بیٹا تھا جسے میں بہت چاہتا تھا، اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں نے ایک شریف اور معزز لڑکی آمنہ بنت وہب ابن مناف ابن زہرہ سے اس کی شادی کی۔ وہ لڑکی میری قوم کے انتہائی معزز اور شریف خاندان سے تھی۔ اس سے میرے بیٹے کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام میں نے محمد رکھا ہے۔ اس بچے کی ماں اور باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں اور اس بچے کا چچا اب اس کی بچے کی پرورش کر رہے ہیں۔ عبد المطلب کی باتیں سن کر بادشاہ سیف حمیری بولا، اے عبد المطلب، میں نے جو کچھ تمہیں بتایا ہے ایسا ہی ہوگا۔ تم اپنے اس پوتے محمد کی مکمل حفاظت کرو۔ اے یہودیوں سے بچا کے رکھنا، کیونکہ یہودی اس نبی کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ ہاں، لیکن اللہ یہودیوں کو اس نبی پہ قابو نہیں دے گا، لیکن تم یہودیوں سے اس کی حفاظت احتیاط کے طور پر اور اس نبی کی عظمت کی وجہ سے کرنا۔ اور میں نے جو کچھ بھی تمہیں بتایا ہے اس کا اپنے قافلے والوں سے ہرگز ذکر نہ کرنا۔ مجھے خدشہ ہے کہ یہ خبر سن کر تمہارے ساتھی حسد اور جلن میں مبتلا ہو جائیں گے، یہ کہ بلندی اور عظمت آپ کو کیوں ملنے والی ہے، اور پھر وہ لوگ اس نبی کے راستے میں بندشیں اور رکاوٹیں کھڑی کر دیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس قسم کی حرکتیں یہ لوگ خود کریں گے اگر یہ زندہ رہے تو۔
اور اگر مر گئے تو ان کی اولادیں کریں گی۔ اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ اس نبی کے ظہور سے پہلے ہی موت مجھ پہ جھپٹنے والی ہے تو میں اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہو جاتا اور جلد از جلد اس نبی کے مسکن مدینہ پہنچنے کی کوشش کرتا، کیونکہ میں اس عظیم کتاب میں جو پہلے علوم سے بھری پڑی ہے یہ خبر پاتا ہوں کہ یثرب شہر اس کی سلطنت کا مرکز ہوگا، اس کی طاقت کا سرچشمہ ہوگا، ان کی مدد و نصرت کا ٹھکانہ ہوگا، وہیں پر ان کی وفات ہوگی اور وہیں پر وہ دفن کیے جائیں گے۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میں اور وہ خود مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے تو میں ابھی ان کی عظمت و فضیلت کا اعلان کر دیتا، اگرچہ ابھی وہ چھوٹے ہیں مگر میرے خوف نے مجھے روکا ہوا ہے، ورنہ میں عربوں کے سامنے ان کی عظمت اور اونچے مرتبے کی داستانیں بیان کرتا، لیکن میں یہ راز صرف تمہیں سپرد کر رہا ہوں۔ اس کے بعد سیف حمیری نے عبد المطلب کے ساتھیوں کو بلایا، ان میں سے ہر ایک کو 10 حبشی غلام، 10 حبشی باندیاں، 2 دھاری دار یمنی چادریں، 10 رتل یعنی 5 سیر سونا، 10 رتل چاندی، 100 اونٹ اور عنبر سے بھرے ہوئے ڈبے دیے، جبکہ عبد المطلب کو ان کے ساتھیوں سے 10 گنا زیادہ دیا اور بولا، اے عبد المطلب، 1 سال گزرنے پر میرے پاس اپنے پوتے کی خبر لے کر ضرور آنا اور ان کے حالات مجھے بتانا۔ عبد المطلب وعدہ کر کے وہاں سے رخصت ہوئے، لیکن 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے، بادشاہ نے جو مجھے انعام و اکرام سے نوازا ہے تمہیں اس پر رشک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تمہیں تو میرے متعلق اس بات پر رشک کرنا چاہیے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جس کے تذکرے میرے بعد تک رہیں گے، اور میرے لیے فخر کی چیز تو حقیقت میں وہی ہے۔ جب لوگ عبد المطلب سے پوچھتے کہ وہ کیا چیز ہے تو عبد المطلب کہتے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ عنقریب سامنے آ جائے گا، اگرچہ اس میں وقت لگے گا۔ تو پیارے بچوں، دیکھیے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ایک قصہ آپ کو سنایا۔ اگر آپ کو ہماری اس کہانیوں سے مزہ آیا ہے، آپ کو اچھا لگا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آگے بھی آپ تاریخ کے جھروکوں سے کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کریں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔